ہمیں اپنا بنایا ہے، ہمیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، ایک افسوسناک خبر سننے کو ملی، وہ یہ کہ جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب پر ناصبیوں نے، شرپسندوں نے حملہ کیا اور انہیں زخمی کیا اور بری طرح انہیں مارا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیے اور پستول نکال کے ان کے سر پر رکھ دیا اور کہا کہ تم اپنی رافضیت سے پھر جاؤ، یہ تم جو کام کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ ناظرین و سامعین اکرام، مفتی فضل ہمدرد صاحب پر حملہ کرنا اور ان کو بے دردی کے ساتھ مارنا، انہیں زخمی کرنا، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے اور ان پر رافضیت کا فتویٰ صرف اور صرف اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ وہ کھلے طور پر ڈنکے کی چوٹ پر دلائل کی روشنی میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شان، ان کے مناقب، ان کے مراتب کو بیان کرتے ہیں اور بنو امیہ کی حقیقت کو وہ اجاگر کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، کتابوں کی روشنی میں۔ تو یہ لوگ ناصبی ان سے علمی مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ان سے علمی گفتگو نہیں کرتے، حالانکہ بارہا مفتی فضل ہمدرد صاحب نے ان کو چیلنج کیا کہ آئیں آمنے سامنے بیٹھیں، علم کی روشنی میں بات کریں۔ انہوں نے بارہا ان کو علمی دعوت دی، لیکن یہ ناصبیوں نے اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت بتا دی، کیونکہ یہ ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ کبھی علمی گفتگو نہیں کرتے، یہ صرف اور صرف جان سے مارنے کی، قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں نے ان کو یہی سکھایا ہے۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے پاس جاتے ہیں، اہل تشیع کے پاس جاتے ہیں تو ان کے علماء سے وہ ان کے ہی عقائد کے تعلق سے پوچھتے ہیں۔ اہل تشیع کے علماء کے پاس جاتے ہیں وہ تو سنیوں کے بارے میں نہیں پوچھتے، دیوبندیوں کے بارے میں نہیں پوچھتے، غیر مقلدین اہل حدیث کے بارے میں وہ نہیں پوچھتے، بلکہ ان کے مکتب فکر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں فلاں شیعہ حضرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ شیعہ عالم اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کا خلاصہ کرتے ہیں، پھر وہ اس پر دلائل دیتے ہیں۔ اگر وہ دیوبندی علماء کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو اصلاح پسند ہوتے ہیں وہ ان کو دیوبندی عقائد کے تعلق سے ان سے پوچھتے ہیں۔ اگر وہ اہل حدیث علماء کے پاس جاتے ہیں تو اہل حدیث مسائل ان کو وہ پوچھتے ہیں، ان کے جو عقائد ہیں وہ انہی کے عقائد کو پوچھتے ہیں۔ کسی اور عالم سے جا کے، کسی اور عالم کی، کسی اور مکتب فکر کے پاس جا کے، کسی اور مکتب فکر کے تعلق سے وہ نہیں پوچھتے، وہ ایسا شر نہیں پھیلاتے، وہ اتحاد اور اتفاق کا کام کر رہے ہیں، اتحاد بین المسلمین کا وہ کام کر رہے ہیں۔ جو ہمارے اندر شر ہے، جو فتنہ ہمارے اندر ہے، ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے پر لوگ دوڑ رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور خاص وجہ یہی ہے مفتی فضل ہمدرد صاحب پر حملہ کرنے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے اور انہیں بے دردی کے ساتھ، ظلم و ستم کے ساتھ مارنے اور انہیں زخمی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سچے پکے مولائی ہیں، سچے پکے علی والے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی شان بیان نہیں کرتے، بالکل وہ صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں جو یقیناً صحابیت کے منصب پر فائز تھے، جو اموی ہیں، جو باغی ہیں، وہ ان کی حقیقت کو بتاتے ہیں۔ تو یہ ناصبیوں نے ان کو رافضی کہا، رافضی کا الزام لگایا اور انہیں جو ہے قتل سے مارنے کی دھمکیاں دیے اور انہیں بے دردی کے ساتھ مارا۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی اہل بیت علیہم السلام کے صدقے طفیل فضل و کرم سے جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ شر پسندوں سے، ناصبیوں سے، خارجیوں سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کے درجات کو، ان کے علم میں اللہ تبارک و تعالی زیادتی اور بلندی عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔ ہم بھی یہی کام کرتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کے دفاع کا، بنو امیہ کے عقائد کو، ان کے غلط نظریات کو، گندی حکومت کو لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں، اجاگر کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہمیں بھی جان سے مارنے کی، قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، فون کالز کرتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں، قتل کرنے کی، جان لینے کی، مرڈر کرنے کے لوگ دھمکیاں دیتے ہیں۔ ان کے اوقات، ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے کہ یہ علمی گفتگو کر سکیں،
کیونکہ ان کے بڑوں نے ان کو سکھایا یہی ہے کہ علمی گفتگو نہیں کرنا بلکہ انہیں مارنے کی دھمکیاں دینا. لیکن تمہارے حملہ کرنے سے، تمہارے مارنے سے، تمہارے قتل کی دھمکیوں سے ہم کبھی ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم اہل حق ہیں، ہم سچے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ ہم آگے ہی بڑھتے جائیں گے چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے.